کلپ نمبر 835۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 سے 122 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ ترجمہ: تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروا دی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرما دی۔ اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ترجمہ: تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب عز و جل کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہ ملی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت سے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقع ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب بنے، لہٰذا کسی شخص کے لیے تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہے، اور آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت سے متعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ اہل حق یعنی اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے، جبکہ سرکشی کرنے والے اور اہل باطل تفصیلات میں ڈوب کر اور ان میں ناحق غور کر کے گمراہی کے گھڑے اور بددینی کی گمراہیوں میں جا پڑے۔ انہوں نے کہیں دیکھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ اس میں عصیاں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روح گردانی کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی جانب کی گئی ہے۔ کہیں سنا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس سے ذنب یعنی گناہ اور اس کی بخشش کی نسبت کا حضور علیہ السلام کی جناب والا کی جانب گمان ہوتا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے قبطی کا قصہ یاد آیا کہ آپ نے قبطی کو ظلم پر آمادہ پا کر ایک گھونسا مارا اور وہ قبطی مر کر قبر کی گہرائی میں پہنچا۔ کبھی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ایک امتی اوریہ کا فسانہ سن پایا، حالانکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہودیوں کا الزام تھا جسے انہوں نے خوب اچھالا اور عوام الناس کی زبان پر عام ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی شہرت کی بنا پر احوال کی تحقیق اور تفتیش کے بغیر بعض مفسرین نے اس واقعے کو من و عن بیان فرما دیا، جبکہ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری تحقیق میں سراسر باطل و لغو ہے۔ غرض بے عقل، بے دینوں اور بے دین بد عقلوں نے یہ افسانہ سن پایا تو چونو چراں کرنے لگے، پھر خدا اور رسول کی ناراضی کے سوا اور بھی کچھ پھل پایا، اور الٹا خود تم کلذی خاضوا، اور تم بے ہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، نے
ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا کا دن دکھایا۔ مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبے کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ ترجمہ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔